اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے تمام اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، عالم اسلام، عالم انسانیت اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں عید الاضحیٰ، عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج شب ہے، اور آغا کی خدمت میں بھی بعد سلام کے میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں بھی عید قربان، عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آغا۔ بہت مبارک ہو، خدا حقیقی برکتیں ہم سب کو عطا کرے۔ جی، اور یقیناً وہ دن جس کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات سے جو ہمیں قنوت ملا ہے، اور اس عید میں ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خداوند عالم نے اس کو عید قرار دیا، بے شک جی، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے لیے شرف ہے، کرامت ہے۔ تو بہرحال جو دن اہل بیت کے لیے کرامت اور بزرگی اور شرف ہے، مسلمانوں کے لیے عید ہے، وہ ہم سب کے لیے عید ہے۔ بس یہی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ہر وہ اچھائی، ہر وہ نیکی جس میں اہل بیت اطہار کو خدا نے داخل کیا ہے، ہمیں بھی داخل کرے، الہی آمین۔ اور ہر وہ چیز جس سے خدا نے انہیں روکا ہے ان سب سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے الہی آمین، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت شروع کریں؟ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی جاوید علی صاحب کو السلام علیکم، علیکم السلام۔ اور علی جناب حجت الاسلام قبلہ کعبہ کی خدمت میں درز بستہ میرا آداب۔ نجم الحسنین بول رہا ہوں میں لکھنؤ سے۔ جناب عرض یہ ہے کہ کسی صاحب نے آج تک خمس ادا نہیں کیا، اور یہ مسئلہ جب میرے پاس آیا تو سارے دست تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ ایک تاریخ معین کر لیجئے، اس تاریخ میں دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا بچا ہے، جو بینک میں ہے، جو رقم جیب میں ہے، جو اشیاء باورچی خانے میں ہیں، دیگر اشیاء جو ہے استعمال سے بچ گئی ہیں، ان کا تخمینہ لگا لیں، اور اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اس کا خمس نکال دیں، آدھا سہم امام اور آدھا حق سادات۔ تو یہ تو طریقہ ان کی سمجھ میں آ گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نے آج تک خمس نکالا ہی نہیں۔ 35-36 سال کی سروس ہو گئی ہے، تو اب اس پیریڈ کا جو ہے وہ خمس کیسے کیلکولیٹ کیا جائے، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے نوکری شروع کی تھی تو 500 روپے کل تنخواہ تھی، اور اس میں بھی ہم کبھی کچھ بچا ہی نہیں، ہمیشہ بنیوں کا ادھار ہو جاتا تھا ہر مہینے۔ تو اب اس کا کیسے حساب لگایا جائے؟ تو عالی جناب قبلہ کعبہ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ میں تو نہیں بتا پایا کہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا وہ اس رقم کو، تو جواب سے ہمیشہ کی طرح امید ہے پھر نوازیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام۔ اس سوال کو مختصر کر دوں کہ ایک صاحب 35-36 سال سے سروس کر رہے ہیں اور خمس ابھی تک نہیں نکالا ہے، اور بقول ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی بلکہ قرض میں ہمیشہ ڈوبے رہے، تو اب وہ کس طرح سے خمس نکالیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز جو ضروری ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی اس لغزش اور اس گناہ کے لیے توبہ کریں، توبہ کریں کہ خداوند عالم بخش دے، معاف فرمائے جو حق ادا نہیں کیا اس کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی فوراً اب تک کی جتنی پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی پونجی ہے، جس چیز کے وہ مالک ہیں، ان سب کا حساب کریں، اس کی قیمت کو دیکھیں کتنا ہے، جو کچھ جس چیز کے بھی مالک ہیں سب کا، اور اس کا 5واں حصہ نکالیں، خمس ادا کریں۔ اور پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس ادائیگی کے ساتھ جو کچھ اب تک ہے ادا کرنے کے ساتھ، وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، یقیناً خدا بخشے گا۔ خدا آپ کی نیت سے باخبر ہے۔ آپ اگر آج نیت کر لے رہے ہیں ادا کرنے کا، اب تک جو کچھ ہے اس کا ملا کے خمس دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو گزشتہ
نہیں ادا کیا خدا اس کے بدلے میں آپ کو معافی بھی دے گا اور جو ابھی آپ ادا کریں گے اس کا اجر و ثواب اور برکتیں بھی دے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ شیعہ لڑکی سنی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے کیا؟ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا مسلک اہل بیت کے ماننے والی لڑکی غیر مسلک کے مسلمان سے شادی کر سکتی ہے؟ بہرحال جو شادی میں شرط ہے وہ کفو ہونے کی ہے جی کہ ہر اعتبار سے ہم پلہ اور برابر ہونا چاہیے، جی تو دین ایمان کی برابری سب سے پہلے ہے۔ بے شک جی کفو کو تلاش کریں، اس سے شادی کرنا بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے، کوئی ممکن نہیں ہے، تو غیر کفو سے بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن جو تاکید ہے، جو بہتر شادی ہے، بابرکت شادی ہے، وہ کفو کے ساتھ ہے، جو ہم پہ اللہ ہو اس کے ساتھ ہے۔ شکریہ آقا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، علیکم میں اسحاق السلام، بول رہا ہوں بامبے سے۔ فرمائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا ایک گھر بامبے میں ہے، دوسرا ایک سیکنڈ ہوم میرا بامبے سے باہر بھی ہے، ناسک کی طرف۔ تو میں کبھی وہاں جاتا ہوں 15 دن کے لیے، 5 دن کے لیے یا 8 دن کے لیے، تو وہاں مجھے قصر نماز پڑھنی چاہیے یا فل پڑھنی چاہیے؟ جبکہ وہ گھر میرا وہاں کوئی رشتہ دار رہتا نہیں، بند ہے۔ شکریہ۔ بھائی کا وطن ناسک کے قریب ہے، رہتے بمبئی میں ہیں، اکثر جاتے رہتے ہیں وہاں پر 5-10 دن کے لیے، 10 دن سے کم کے لیے، تو ان کے لیے وہاں جا کے نماز قصر ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے؟ دو صورت ہے جہاں پر نماز پوری ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے وطن میں جا رہا ہو، وطن میں اگر جا رہا ہے تو 1 دن کے لیے بھی جا رہا ہے، نماز پوری ہے، جی یا پھر 10 دن کی نیت کر رہا ہو کہ 10 دن یا اس سے زیادہ رکے گا تو نماز پوری ہے۔ لہذا 10 دن سے کم اگر جا رہا ہے انسان اور وطن نہیں ہے تو اسے نماز قصر پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ کا وطن وہاں ہے، آپ نے اس وطن کو باقی رکھا ہے، تو آپ جب بھی جائیں گے نماز پوری ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے وطن کی نیت ختم کر لی ہے، صرف گھر ہے وہاں پر، تو گھر ہونے سے نہیں، وطن ہونا کہ آپ وہیں کے رہنے والے ہیں اور یہ نیت باقی رہے، کبھی اس کو ختم نہیں کر رہے، تو آپ جب 1 روز کے لیے بھی جائیں گے تو نماز پوری ہوگی۔ لیکن اگر نیت نہیں ہے، وطن ختم کر دیا، صرف وہاں پہ پراپرٹی ہے، گھر ہے، تو یہ سبب نہیں بنتا کہ انسان وہاں پر جائے اور نماز پوری پڑھے، نہ پھر وہ مسافر ہے اور نماز قصر ہو جائے گی۔ شکریہ آقا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ جاوید بھائی، میرا مولانا سے یہ سوال ہے کہ جو جماعت نماز ہوتی ہے اس میں پہلی شب جو ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تھوڑا سی بیان کر دیجئے تو ہماری اصلاح ہو جائے مولانا صاحب۔ خدا حافظ۔ با جماعت نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے، بہرحال جماعت کی نماز میں ہی ثواب ہے۔ خدا اخلاص کو ایجاد کرتا ہے جب نماز جماعت سے پڑھی بے جاتی شک ہے۔ جی تنہا پڑھ رہا ہے، فرادہ پڑھ رہا ہے، تو وہ اخلاص ایجاد نہیں ہو پاتا جو جماعت میں خلوص اور اخلاص آتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتوں میں تاکید ہے صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے۔ جو روایت ہے یہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون فی الصفوف الاول۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود و صلوات بھیجتے ہیں ایسے نمازیوں پر جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر خدا کا درود و سلام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے 7ویں امام فرزند رسول حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان الصلاۃ فی الصف الاول کالجہاد فی سبیل اللہ۔ نماز پہلی صف میں پڑھنے کا ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے جیسا ہے۔ جی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کے جیسا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ عظمت اور منزلت بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم نے فرمایا ہے، فضل الصف الاول علی الثانی کا فضلی علی امتی۔ نماز کی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز جب انسان پہلی صف میں پڑھ رہا ہے تو اس کی فضیلت اور فضل اس کا کیا ہے؟ دوسرے پر سے، دوسری صف سے، تیسری صف نہیں کہا ہے نبی نے، دوسری ہی صف سے پہلی صف کی فضیلت کیا ہے؟ کا فضلی علی امتی، جیسے میری فضیلت میری امت پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے کون شک کر سکتا ہے کہ نبی کون ہے؟
نبی کی افضلیت و برتریت. یقیناً اگر کوئی شک کرے کہ نبی ہم جیسا یا ہم سے کم یا ہمارے جیسا برابر ہے، کافر ہے. بے شک جی. تو نبی افضل و برتر ہے ساری امت سے. پہلی صف میں نماز پڑھنے والا افضل و برتر ہے ساری صف والوں سے. جی. لہٰذا ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اب اگر پہلی صف بھر گئی، نیت یہی تھی کہ ہم پہلی صف میں جا کے پڑھیں، پہلی صف بھر گئی تو دوسری صف میں بھی خدا ثواب دے گا، لیکن پہلی صف میں جو ثواب ہیں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. اغاثی میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کی نماز قصر ہے تو کیا وہ پہلی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ پہلی صف کی فضیلت کو درک کرنے کے لیے اگر کوئی قصر کے جس کی نماز ہو جا رہا ہے پڑھنے، تو اس کو کوشش یعنی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سلسلہ توڑے نہیں. جی. وہ 2 رکعت اپنی ظہر یا عصر یا عشاء میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد رکوع جو تیسری رکعت کا رکوع آئے گا اس سے پھر بھی کوئی اپنی واجب قضا نماز جو ہوتی ہے اس کی نیت کر لے، یا کسی بھی مومن کی قضا واجب نماز جو مرحوم ہو چکا اس کی نیت سے پڑھ لے، ساتھ میں جوڑ دے. تو پہلی رکعت میں اگر پہلی صف میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھہرنا صحیح نہیں ہے. شکریہ آقا. اگلا سوال. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سجاد گوپال گنج بہار سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قربانی کرانا ہے. میرے اوپر بہت سارا وہ بھی سود کا بیاج کا پیسہ قرض ہے، تو کیا میرے اوپر قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا کا ملکیت ہے تو کیا میں قربانی کرا سکتا ہوں یا نہیں کرا سکتا ہوں؟ پہلے تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم اپنے وطن میں حج کے علاوہ اپنے وطن میں جو قربانی کرتے ہیں یہ فرض واجب ہے یا مستحب ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس قرض ہے اور لون لیا ہوا ہے، ہم قسط ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں کیا قربانی کرنا کیسا ہے؟ حج پہ جانے والے انسان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. جی. باقی سنت تاکیدی ہے جی. کہ اگر انسان قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب بے پناہ رکھا ہے. بہت پسندیدہ عمل ہے پروردگار عالم کے نزدیک. لیکن اگر انسان مجبوری کی حالت میں، اگر انسان کے اوپر قرضہ ہے، اگر انسان بہرحال کسی بھی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سچے دل سے اپنے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری دے کے یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جو کر سکتا ہے اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بہانے لا رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، لیکن جو نہیں کر سکتا اور کوئی بہانے بھی نہیں لا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. خدا نیتوں سے باخبر ہے. شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی. میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکتے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جاوید بھائی، یہ کہ جو ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ ہماری برادری میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ دعاؤں سے کوئی فرق نہیں ہو رہا، صدقے سے کچھ نہیں ہو رہا، جو ہونے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دعا مانگنے سے کچھ نہیں، جو موت آنے والی ہوتی ہے، کوئی چیز بلا آنے والی تھی وہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی مقدر میں چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ نہیں، جن سے میری سوال ہو رہی تھی دوسرے فرقے کے مسلمان برادری کے بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ دعائیں جو اتنی کرتے ہیں کچھ نہیں، کیونکہ خدا نے تو جو زندگی موت لکھ دی ہے وہ اسی وقت پہ ہوگی، اور جو بھی آپ کے مقدر میں لکھا تو آپ اتنی دعائیں یہ سب کیوں مانگتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں، سب بکواس چیزیں. تو یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو سنا ہے رسول کریم نے بھی سلسلہ بتایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ صدقہ اور دعا ایسی چیزیں کہ جو موت تک کو ٹال دیتی ہے. تو پلیز آپ اس چیز کی ذرا وضاحت کر رہے ہوں، نئی جنریشن کو بتائیے کہ دعاؤں سے انبیاء کی اور ولی خدا جو ہمارے امام ہیں اس سے زندگی تک اور موت تک جو ہے وہ انسان کی ٹل سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے زندگی اس کی. اس کی اگر آپ وضاحت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو آپ کی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سوال کو مختصر کر دوں. آج ایک ٹرینڈ چلا کچھ لوگوں میں، خاص طور سے نوجوانوں میں، کہ عمل کرتے جائیے، دعا کرنے سے کوئی حاصل نہیں، جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، جبکہ قرآن کی آیت موجود ہے ادونی استجب لکم. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال یہ تعلیم دین کے خلاف ہے اس طریقے کی باتیں کرنا. جی. کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب دعا ہے. بے شک. ہمارے یہاں دعا کو بتائے گا، دعا کے ذریعے موت ٹل جاتی ہے، دعا کے ذریعے رزق. دعا ہی نہیں، صلہ رحم کا کو کہا تھا. اگر انسان اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے تو خداوند عالم کی نگاہ میں یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی موت بھی ٹل جاتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے،
رزق میں، مال میں بھی برکت ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ انسان دعاؤں کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، حتمی موت ٹل جاتی ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہے. رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کر آنے والا آیا، اس کے بھائی نے رشتے کو توڑ لیا، آنے والے نے رشتے کو جوڑ لیا، آنے والے کی عمر میں 30 سال کا اضافہ ہو گیا. جس نے رشتے کو توڑا تھا وہ مر گیا. تو یہ ساری چیزیں، دعائیں، رشتوں کو جوڑنا، یہ سب اگر تبلیغ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اور اگر خاص کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یقیناً جو کچھ انسان عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کے ذریعے انسان کی تقدیر، آخرت، عاقبت سب کچھ بنتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے. نہ خالص دعا سے کچھ بننے والا ہے اور نہ خالص عمل سے کچھ بننے والا ہے. دعا کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ دعا، دونوں ہونا چاہیے، دونوں پر یقین ہونا چاہیے، دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. شکریہ آقا. آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید اہلی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. علیکم السلام. عید الاضحیٰ، عید قربان تمام عالم انسان کو مبارک ہو. استقبال غدیر موبائلہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والی 18 ذی الحجہ 15 جون 2025 مولانا حجت الاسلام سید محمد حسن قمی جعفری اور حقیر سید ریاض حسین جعفری کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید اللہ الاکبر، عید غدیر موبائلہ مبارک ہو. اس میں چند سوال ہے کہ یہ جو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی، یہ قربانی میں جو اللہ نے دمبا بھیج کر، یہ جانور بھیج کر قربان ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور ذبیح اللہ کہلائے، تو حجت اسلام آگاہ یہ بتائیں کہ یہ جانور نبی کا بدل ہوا یا عوض؟ بدل اور عوض کا فرق بتائے. اگر بدل ہے تو نبی کا بدل جانور کیسا؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. قرآن میں ذبح عظیم سے اس کو اللہ نے، ذبح عظیم کچھ جو ناسبی ہیں وہ کہتے ہیں دمبا ہے، اور لیکن عام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں کہتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. بہرحال انسان جیسا عقیدہ رکھتا ہے ویسا سوچتا ہے. جی. اب عالم اسلام میں طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ماننا، یقینی عقیدہ جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام سے حاصل کیا، وہ یہی ہے کہ جناب اسماعیل کے لیے جو خداوند عالم نے لفظ استعمال کیا، وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو جو فدیہ ہے، وہ جو اللہ نے قرار دیا ہے اسماعیل کے لیے، وہ نہ بدلہ ہے، نہ عوض ہے، نہ جس چیز سے بھی آپ اگر ہماری زبان میں توہین ہوتی وہ سب نہ سمجھیں، لیکن فدیہ وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کو خداوند عالم نے جناب اسماعیل کے لیے انجام دیا. شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مشتاق ہے، میں مومن پر سے بول رہا ہوں. مجھے یہ جاننا تھا کہ اللہ پاک نے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، انہوں نے کہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا. جب اپن نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ مجھے یہ جاننا تھا. السلام علیکم. مختصر کر دیں کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں کس کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ پروردگار عالم کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں. جی. اگر وہاں پر بھی خداوند عالم نے جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر اپنے سجدے کے لیے کہا ہے. جی بے شک. جی. ایسا نہیں ہے کہ آدم کا سجدہ کیا جائے. خلقت آدم ایسا عظیم عامر تھا کہ اس عظمت کے آگے خداوند عالم نے جو سجدے کے لیے کہا ہے وہ خدا کا سجدہ ہے. جی. تو فسجد الملائکہ، یہ جو کچھ بھی ہے، جو فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے یا ہم سب جو سجدہ کرتے ہیں، یہ صرف اپنا سر خدا کے آگے جھکاتے ہیں. بے شک. جی. اور یہ جتنے بھی سجدے حکم ہمیں دیے گئے وہ سب خدا کے سجدے کا شکر کرنا ہے ہمیں، تو وہ بھی شکر کا بھی سجدہ وہ خدا کے لیے ہے. سجدہ غیر خدا کے لیے نہیں ہے. ہاں، ہم ائمہ معصومین کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں. جی. سجدہ نہیں کرتے ہیں. جی. ہم جا کے وہ اس عظمت کے ذریعے وہاں پر جا کے اگر ہم ان کی چوکھٹوں پہ جا کے سر رکھتے ہیں تو اپنا بوسہ دے کے اڑ جاتے ہیں. ہم سجدہ نہیں کرتے. سجدہ تمام شرائط کے ساتھ
وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کا ہوتا ہے اور انہی کا سجدہ کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. علیکم السلام. کیا یہ ارکان حج میں ہیں مقام ابراہیم کے پاس ٹھہر کے اذان کہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ خوشامدی پناہ کیوں اور کس لیے؟ ہمارے پاس تو تقیہ ہے. گورنمنٹ آف سعودی تو علی ولی اللہ کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسے روک دیا گیا ہے. دیکھیے دوسرے ارکان میں کہہ رہے تھے وہ آ کے روک دیا. پیش امام بھی تھا، جبہ پہنا ہوا، ایک شورتا بھی تھا. کیا یہ ہلاکت نہیں ہے؟ اچھا، اگر میں نماز میں ٹھہرا ہوں تو میرا فون اگر آ گیا تو کیا میں فون اٹھا سکتا ہوں؟ یہ بھی ایک حج عبادت ہے. وہاں پہ ہمارے پاس دنیا کیوں ہے؟ اور مقام ابراہیم کی طرف پیٹ کر. ایسے ہی حرم الحسین میں ابا عبداللہ الحسین کے پاس حرکتیں ہوتی ہیں. لوگ فوٹو ویڈیو کے ذریعے مبارک کرنے آ گئے ہیں حسین ابن علی کے پاس، دنیا کو دکھانے کے لیے فوٹوز ویڈیوز لیے جاتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ کیا اگر ہمارے والد یا والدہ کی مزار کے پاس ٹھہر کے ہم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا ہم وہاں پہ ہمارے ماں باپ کی میت پہ بیٹھ کے فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں؟ یہ ایک عبادت کی جگہ ہے، عبادت ہونا چاہیے. تو آپ دنیا داری نہیں ہونا چاہیے. والسلام. یہ دنیا تک پہنچانے کا تھا پیغام، ہم نے آپ تک پہنچا دیا، آپ دنیا تک پہنچا دیجیے تاکہ سارے مومنین کی اصلاح ہو جائے. ایک طویل سوال میں کئی سوالات ہیں ان کے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے پاس اذان میں علی ولی اللہ کہنا کیسا ہے؟ ضروری نہیں ہے، ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا ہے. جی، اذان کا ہی حکم نہیں ہے ہمیں، تو پھر ولی اللہ کی کیا بات ہے؟ جی، اذان ہی نہیں ہے وہاں پر. جی جی جی. دوسرا سوال ان کا جو ہے یہ جو حرم مقدس اہل بیت علیہ السلام، خاص طور سے سید الشہداء علیہ السلام ہے، وہاں لوگ جو ہے جا کے ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، یہ جائز ہے؟ تصویریں کھینچنا، ویڈیو بنانا بے نفس سے جائز ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے ہمارے دین و مذہب میں. لیکن اگر بد احترامی ہو رہی ہو، اگر توہین ہو رہی ہو تو یہ حرام ہو جائے گا. جی. اب وہاں پر جو فضا ہوتی ہے، جو حال ہوتا ہے، وہ ملکوتی ہوتا ہے، ملائک کی بزم میں. اب وہاں پر جا کے انسان اگر زری کے پاس سب کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ فوٹو ہی کھینچ رہے ہوں تو وہ دعا کی حالت سے انسان باہر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ گناہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جہاں پر بھی جائیں، کسی بھی روضے پہ جائیں، کہیں پہ جائیں، کوشش یہ کریں کہ موبائل اول تو ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر لے بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر مستقل ویڈیو نہ بناتے رہیں. ایک آدھ فوٹو کھینچ کر آپ نے اپنے کسی چاہنے والے کو، اگر آپ زیارت بھی کرا رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ آپ نیچے سے رکھ کے زیارت کرائیے. کسی کو جب آپ ہاتھوں کو بلند کیے رہیں گے تو پھر دوسروں کو تکلیف بھی ہوگی، اور پھر شان جو حرم کی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، ورنہ منع نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ان عمل سے پرہیز کریں وہاں پر، اور بہتر سے بہتر عبادت اور وہاں پر بہتر سے بہتر لذت کی برکتوں کو حاصل کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے، اگر جو کوئی انسان مرنے کے قریب میں ہے اور اس نے بولا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا آنکھ کا حصہ نکالو، آنکھ کو جو بھی بدن کا ہو اس کا حصہ نکال کو کس کو ڈونیٹ کر دو، تو کیا یہ شریعت میں اجازت ہے؟ موت کے بعد میں اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء کا ڈونیٹ کرنا اہل بیت کے مذہب میں کیسا؟ اگر میت کی توہین ہو رہی ہے تو ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا. میت کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. اگر توہین نہیں ہو رہی ہے اور واقعاً مفید ہے، فائدہ مند ہے، کسی انسان کی جان بچ سکتی ہے اور اس نے وصیت کیا ہے، تو بس شرط یہی ہے کہ توہین جائز نہیں ہے کہیں سے بھی، کہ میت کی توہین نہ ہو تو پھر عمل جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ایک سوال اور ہے کہ آنے والی عید غدیر کے بارے میں رہبر انقلاب مرد تقلید اور انقلاب ایران دامہ عزتم نے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی سارے عالم اسلام کے لیے، کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام اعضاء آنے سے پہلے عید غدیر کی تیاری کرو، کیونکہ عید غدیر سمجھ میں آ جاتی تو کربلا نہ ہوتی. اس حدیث کی مختصراً تشریح بیان فرمائیں اور آئے بلغ
جو 1.25 حاجیوں میں کون کافر تھے جو اللہ نے ان کے شر سے کہا کہ میں بچاؤں گا، اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اور کافرین کی وہ پروردگار عالم ہدایت نہیں کرتا؟ تو یہ ظاہری میں تو حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، یہ کون کافر تھے، اس کی بھی تشریح فرمائے۔ شکریہ، خدا۔ عید غدیر یقیناً عید اکبر یہ عظیم ترین عید ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے عالم اسلام کی۔ اس کو بہت ہی شان و شوکت سے منانا چاہیے، احترام کے ساتھ، اور جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں جو یقیناً یہ بھی ہے کہ جتنی ہم دنیا میں پیغام پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ کے لیے الیوم جو آیت ہے یہ کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو آیا بلغ جو ہے، تو اس کا عام کرنا بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پورے سوالات لیں گے اس سلسلے میں جو عید غدیر کے سلسلے میں ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے یہ ہمارے بھائی کا جو سوال ہے اس کا کیا جواب؟ دیکھیے، فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے، انشاءاللہ کہ یہ معتبر روایت ہوگی۔ بالکل واضح سی بات ہے، اگر غدیر کا پیغام امت اسلامیہ کو سمجھ میں آیا ہوتا اور اس پر عمل کیا جاتا، اس سے منہ موڑا نہ جاتا، اعراض نہ کیا جاتا، مخالفت نہ کی جاتی، تو یقیناً کربلا نہ ہوتا۔ یہ امام نے اگر فرمایا بالکل بجا ہے، حقیقت ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلام کو مٹانے اور اسلام سے حکومت کو ہٹانے کے لیے، اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے ہی کیا گیا ہے، کہ اصل اسلام جو خود نبی کریم کے نواسے کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا تھا، بچایا جا رہا تھا، اور نواسے کو ہی ختم کر دو اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن اس خون کی تاثیر ایسی کہ اگر آج اسلام زندہ ہے، حقیقی اسلام زندہ ہے، محمدی اسلام زندہ ہے، تو وہ خون حسین کی برکت سے ہے۔ بے شک۔ تو امام نے فرمایا لہٰذا آج بھی اگر کربلا کی مخالفت کوئی کر رہا ہے تو اس کو اگر صحیح طریقے سے غدیر سمجھ میں آ جائے گی تو وہ کبھی کربلا کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ایک حقیقت اور سچائی ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال کہ اللہ بچائے گا واللہ یعصمک من الناس، تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، آپ اس کے اوپر جا کے دیکھیے۔ اگر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، تو وہاں پر یہودیوں کا خوف نہیں ہے نبی کریم کو، عیسائیوں کا خوف نہیں ہے نبی کریم کو، نہ ہی اپنی جان کا خوف ہے۔ معتبر قرآنی روایتیں ہیں، یعنی معتبر طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ نبی کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے۔ تو نہ نبی کو اپنی جان کا خوف ہے، نہ نبی کو یہودیوں اور اہل کتاب سے خوف ہے، یہ سب دور دراز ہو چکے تھے۔ جس چیز کا نبی کو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اہم اسلامی پیغام ہے، یہ جو ولایت الہی ہے، جو ولایت ائمہ معصومین کی صورت میں اللہ نے بیان کروایا نبی کے ذریعے کہ رسول کی ولایت، آل رسول کی ولایت جو بیان کرائی، اس کو قبول کرنے میں دین میں فتنہ اور فساد پھیلایا جائے گا، اس سے بچنے کے لیے کہ دین سے ہٹا دیا جائے گا، اس سے خداوند عالم نے نبی سے کہا کہ خداوند عالم نے کہا کہ تمہیں بچائے گا خدا۔ یہ بہرحال ایک طولانی گفتگو علماء کی کہ خدا کس کی ہدایت کرتا ہے، کس کی ہدایت نہیں کرتا ہے، کیسے کیا خوف تھا، اس کے اوپر بھی ہمارے علماء نے تفصیل سے گفتگو کیا ہے۔ بہرحال اس مختصر سے لمحے میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں کنیز سغرا رضوی لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ جاوید بھائی، کسی ایپیسوڈ میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ صدقہ رد مظالم، تو جاوید بھائی صدقہ رد مظالم کیسے نکلتا ہے، طریقہ بتا دیجیے، کیا ہم لوگ نکال سکتے ہیں اس کو؟ اور دوسری چیز یہ کہ میرے شوہر ڈیلی صدقہ، سادہ صدقہ ہمیشہ نکالتے ہیں ڈیلی، تو کیا ہم بھی نکالیں جبکہ ہماری کوئی انکم نہیں ہے، تو کیا مجھے بھی نکالنا ضروری ہے؟ یہ بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب میرا کہ پلیز میری بتائیں مولانا صاحب کہ جیسے کسی کی نماز بہت زیادہ قضا ہو، بہت 25 سے لے کر 35 سال تک کی عمر تک کی، 10 سال قریب، تو اس کو نماز، اپنی قضا نمازیں وہ ادا کر رہا ہے، لیکن جو قصر ہوتی ہے بیچ میں، کوئی نمازیں قصر ہو گئی، اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کب قصر ہوئی ہے، یاد نہیں ہے، اس وقت کا عرصہ ہو گیا اس وقت کا، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیا اس قصر نماز کو بھی ادا کریں جب پتہ ہی نہیں کتنی ہے کیا ہے،
یا ایسے ہی واجب کے طور پر سادی ادا کرتے ہیں؟ پلیز میری رہبری فرمائیں. بہن کے 3 سوال ہیں کہ صدقہ رد مظالم، تو اس میں ایک اور شق ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ جو صدقہ نکالتے ہیں رد مظالم کا، یہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ رد مظالم اس حق کو کہتے ہیں کہ جب انسان نے کسی کا حق ضائع کیا ہو. جی. خدا نہ کرتا ہم نے اپنے بھائی کا حق لے لیا، اپنے پڑوسی کا حق لے لیا، کسی بھی انسان کا جو کسی پر حق ہے، اگر وہ انسان اس انسان کو حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، پہلی صورت میں تو اس کو ڈائریکٹ جا کے ادا کرنا ہے. جی. اور اگر نہیں ادا کر پا رہا ہے تو جو انسان نے حق مارا ہے، ظلم جو کیا ہے، اس ظلم سے عذاب الہی سے بچنے کے لیے اس کے مقابلے میں کسی بھی طریقے سے مال کو دے، زمین کو دے، پیسے کو دے، اس کو دینے کو کہتے ہیں رد مظالم. جی. کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے، چاہے سے خمس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو مرجع تقلید تک پہنچائیں دور غیبت میں، ویسے ہی رد مظالم کا پیسہ بھی یا تو مرجع تک پہنچایا جائے گا، مرجع خرچ کرے گا، یا مرجع نے جس کو اجازت دی ہے وہ اس کو دیا جائے گا اور رد مظالم کا پیسہ خرچ کیا جائے گا. صدقہ جو انہوں نے سوال کیا، جو دوسرا سوال تھا صدقہ دینے کے شوہر بعد نکالتے ہیں، ان کی آمدنی نہیں ہے، جس کے پاس انکم ہے وہ نکال رہے. اب آپ کے پاس جب کوئی انکم ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو پھر صدقہ بھی نہ نکالے. ورنہ ہر انسان کو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم صلوات ہی پڑھے، یہ بھی ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے. تو صدقہ بھی نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جس کے اوپر انکم ہو وہی ادا کرے، جو جیسے ادا کر سکتا ہے ادا کرے. تیسرا سوال جو ہے ان کا وہ نماز قصر جو ان کی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے کہ کوئی نماز قصر ہے یا جو چھوٹی نمازیں، تو کس طرح سے ادا کریں؟ نماز قضا، اول تو انسان کو قضا نہیں کرنا چاہیے. جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم نے ادا کر لیا. اب یہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ ہمیں معلوم ہے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال کچھ نہیں معلوم، تو یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے اتنے سال چھوڑی ہے نماز چھوٹنے کا یقین ہے. اب جس جگہ پر ہم رک جائیں کہ ہاں 10 سال کی چھوٹی ہوگی، 20 سال کی چھوٹی ہوگی، تو اتنی نماز ہمیں ادا کرنا ہے. ترتیب کے ساتھ ادا کرتے جائیں، جیسے جیسے ہو اس کو جلد سے جلد ادا کر جائیں. اب رہا سوال یہ کہ اب اس درمیان میں کون سی نماز ہماری قصر چھوٹی ہے اور کون سی ہماری، تو جتنا انسان کو یقین ہو کہ مثلا اس درمیان میں اس عرصے میں کہ جو ہم نے 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے، مثلا 10 بار ہم سفر پہ گئے ہیں اور ہر بار ایک 2 دن ہماری نماز قصر قضا ہوئی ہے، تو جتنا یقین ہو جائے اتنا قصر ادا کریں. نہیں یقین ہوتا تو جس طریقے سے یقین ہو ویسے ادا کرنا ضروری ہے. اور نماز آیات اگر قضا ہوئی ہوں، نماز آیات بھی اگر قضا ہوئی ہے نہیں ادا کیا تو اسے بھی ادا کرنا پڑے گا. یقین ہے مثلا ایک سورج گرہن ہوا اس چند سال میں، یا ایک چاند گرہن ہوا، تو اس کو نماز آیات بھی قضا ادا کرنا پڑے گا. شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم، میں طیبہ عارف گیا سے بول رہی ہوں. علیکم السلام. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بھی فیصلہ لیتی ہوں، جیسے کوئی اچھا کام کہ ہاں میں اب یہ کر لوں گی، تو کچھ بھی سوچتی ہوں تو ہو نہیں پاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ مطلب پریشانی آ جاتی ہے، وہ کام رک جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو آنسر ملے اس کا، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی اچھا کام کرنے جاتی ہے اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کام کریں بسم اللہ کہہ کے کام کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ خود نبی نے فرمایا ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا وہ پورا نہیں ہوگا. تو ہر کام کو بسم اللہ کہہ کے شروع کریں، اور اس کے علاوہ وہ کام جو کیا جا رہا ہے اس میں دیکھیں کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے، ہم نے اپنے کسی خاندانی رشتہ دار کو ناراض تو نہیں کیا ہے، والدین راضی ہیں، بھائی بہن راضی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی سبب بنتی ہیں کہ انسان اپنے کام میں کامیاب نہ ہو. یہ رکاوٹیں خود انسان ڈالتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کسی انسان کے حق میں کہ اس کا کوئی کام پورا ہم ہونے نہیں دیں گے. نہیں، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. جی ہم ضلع میرٹھ سے بول رہے ہیں. جی ہماری پریشانی یہ ہے کہ نہ ہمارا کام چلتا، اور جی ہمارے بہن بھائی ہیں دونوں کے رشتوں کی دعا کے لیے. یہ معاشی طور سے پریشان اور بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں.
دیکھیے جو آپ کا کام نہیں ہوتا تو ہم نے ابھی کہا کہ بسم اللہ کہہ کے کام شروع کیجئے، کام کی طرف جائیے. ہو سکتا ہے کہ کام میں آپ کو آمدنی جو اس کا نتیجہ ہے وہ کم ملے، تھوڑا ملے، لیکن کام شروع کیجئے. بیکار انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو مشکل پیش آتی ہے. لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے بسم اللہ کہہ کے قدم بڑھائیے تو خدا اس میں خود برکتیں دیتا ہے سب کچھ. رشتوں کا جہاں تک سوال ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دعا کیجئے، توسل کیجئے. خصوصاً لڑکیاں جو آپ کی بہنیں ہیں ان سے کہیے شہزادی زہرا سے استغاثہ کریں، ان کی نماز کو پڑھیں، ان سے دعا کریں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ چیزیں صرف کہنے سے اور دعا کرنے سے نہیں ہوتی ہے، فیلڈ ورک کرنا پڑے گا. جا کے کہنا پڑے گا بھائی کوئی رشتہ ہے تو بتائیے. بزرگوں کے درمیان ایسے اس طریقے سے معاشرے اور سماج میں ذمہ داروں کو جو ذمہ داری ایک دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ رشتے کرائیں. تو جب کہا جائے گا تو پھر رشتے آئیں گے. صرف انسان جو ہے وہ صرف یہ سوچیں کہ دعا کے ذریعے تو یہ ممکن نہیں ہے. گھر میں بیٹھا بیٹھا انسان اگر کہتا ہے اللہم ارزقنی تو خدا نے کہا میں نے ایسے انسان کی دعا کو رد کر دیا ہے، میں قبول نہیں کرتا. جی شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آغا. علیکم میں یہ السلام. پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حادثاتی موت ہو جا رہی ہے، یا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سے ان کو مطلب ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ موت تو فکس ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ اس کے نصیب میں لکھا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. تو بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک خود سے موت آنا اور ایک اچانک سے موت آ جانا یہ کیا ہے؟ جو نصیب میں کیا اچانک سے بھی موت ان کے نصیب میں لکھا ہے کہ اچانک سے ان کو موت آئے گی؟ کیا یہ خدا یہ بھی معین کرتا ہے کہ اس کا بھی وقت معین کرتا ہے کہ ان کو اچانک سے ہی موت آنی ہے؟ بس یہی میرا سوال ہے، میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں. سوال کو مختصر کر دوں، حادثاتی موت اور طبی موت میں کیا فرق؟ دونوں طرح کی موت قرآن مجید نے بیان کیا ہے. انسان کا عمل انسان کی موت کو معین کرتا ہے. خیرات و برکات اگر ہیں انسان کے تو عمر بڑھتی جاتی ہے، طبی موت آئے گی. گناہ ہے، رشتوں کو توڑ دیا ہے، گناہ کر رہا ہے تو عمر خود بخود کٹ جاتی ہے. چنانچہ روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے اور تاریخ میں اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے. امام کی خدمت میں آنے والے نے کہا کہ میرے باپ نے آپ کا حق چھین لیا ہے، میں چاہتا ہوں باپ کو قتل کر دوں. حاکم ہے، خلیفہ ہے. امام نے کہا نہ کرو ایسا، اس لیے کہ جو باپ کو قتل کرتا ہے وہ بھی زندہ نہیں رہ پاتا. اس نے کہا کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میرا باپ ظالم ہے، آپ کے حق کو چھینا، میں اسے قتل کروں. امام نے کہا کہ تمہاری موت جلدی آئے گی. اس نے نہیں مانا، گیا اس نے قتل کر دیا. 6 مہینے نہیں گزرے کہ وہ بھی مر گیا. تو رشتوں کو توڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، یہ سب موت کے جلدی آنے کا، اچانک آنے کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر انسان خیرات کر رہا ہے، برکات کر رہا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھ رہا ہے، ماں باپ کا ساتھ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے تو یہ خود بخود بڑھتا جاتا ہے. ہر روز صبح میں انسان بیدار ہے، یہ خود انسان کی عمر بڑھنے کا. ورنہ قرآن مجید نے اجل مسمى اور دوسری اجل کو یہ کہا ہے کہ جو ہے دونوں طرح کی ہے، لیکن انسان کے عمل سے وابستہ ہے. اعمال اچھے ہیں تو عمر طولانی ہے، اعمال خراب ہیں تو عمر گھٹ جاتی ہے، اچانک موت آ جاتی ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میری بہن بلر سے آتی ہے بنگلور کو سال میں ایک ٹائم، ماں کے گھر پہ تو بیمار پڑتی ہے وہ، تو اس کے واسطے علاج کا کچھ بتاؤ. پہلے تو آپ سے اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جب آپ کا فون لگ جائے آپ درج کرائیں اپنا سوال واٹس ایپ پہ، تو پہلے میوٹ کر دیں اپنے ٹیلی ویژن کو اور گھر کے ڈسٹربنس کو، تاکہ سوال صحیح طور سے سمجھ میں آئے. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بہن سال میں ایک بار اپنے ماں کے گھر آتی ہیں اور بیمار ہو جاتی ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں کیا پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر سے علاج کرائیں کہ وہاں کیا ماحول ہے، کیا ہے، اور دوسرا آپ کوئی دعا شاید چاہتی ہیں، وظیفہ چاہتی ہیں. بہرحال دیکھیے یہ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ ماں کے گھر آئیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی جائیں تو ایسی بیماری ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ سفر کی وجہ سے ہوتا ہو، کلائمیٹ میں کچھ ایسا ہو کہ جہاں رہتی ہیں وہاں پہ مفید ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جہاں سفر کرے جاتی ہیں وہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر سے رائے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کے رائے مشورے کے مطابق
عمل کریں. اور اس طریقے سے انسان کے ذہنی اطمینان کے لیے سورہ حمد شفا ہے. اگر واقعاً انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ کچھ بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی انسان مثلاً بیمار اپنے آپ کو پا رہا ہے، تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے، تو انسان سورہ حمد کو خلوص نیت کے ساتھ ایک گلاس پانی پہ کسی چیز پہ لکوڈ پہ پڑھ کے پی لے، انشاءاللہ اس سے سکون ملے گا. لیکن یقین کے ساتھ اس کام کو کریں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ میری دادی ہیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ ایک رکعت بیٹھ کر، ایک رکعت کھڑے ہو کر اور باقی کی رکعت بیٹھ کر پڑھا کریے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. اب انہوں نے اپنی دادی کی کیفیت نہیں بتائی ہے کہ وہ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں یا کچھ حصہ جو ہے کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے، تو جو انہوں نے وظیفہ بتایا وہ صحیح ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. وہ اگر بیٹھ کے پڑھنے کے لائق ہیں تو بیٹھ کے ہی پڑھیں گے، اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھنے کے لائق ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کے انہوں نے ساری نیت کیا سب کچھ، اور پھر جب دوبارہ بیٹھی تو بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہوتا ہو تو دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لیا. جی. تو انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے، جس طریقے سے بھی انجام دے سکتا ہے اسے انجام دینا چاہیے. اب اگر ایک انسان ایک رکعت بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، دوسری رکعت میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے، تو جیسے بھی ممکن ہو کھڑے ہو کے تو کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے ملا کے پڑھ سکتا ہے تو دونوں ایک رکعت کھڑے ہو کے ایک رکعت بیٹھ کے جیسے انجام دے سکتا ہے نماز کو انجام دے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ کسی اور کے فیصلے میں نہیں ہے، خود انسان جانتا ہے کہ ہم اس کو کیسے انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ جس کی بارگاہ میں نماز کو پیش کرنا ہے وہ ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہے، ہماری کیفیت کو جانتا ہے. لہذا اجر و ثواب اور قبول اس کے ذمے ہے، نیتوں سے باخبر ہے. تو جیسے انسان انجام دے سکتا ہے ویسے اس کو نماز انجام دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم کوشچن یہ ہے، سوال میرا یہ ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تب میرا دھیان بھٹک جاتا ہے. جب مجھے جاب چاہیے تھا. میں انڈیا بیلگام سے بات کر رہا ہوں، کرناٹکا. اللہ حافظ. السلام علیکم. نماز میں ذہن بھٹکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے علماء نے اس بات پہ کہا ہے کہ نماز میں ذہن بھٹکتا ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو انسان کے ذہن کو نماز سے دور کرتی ہیں اس سے اپنا. اب اگر انسان مسجد میں گیا، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، موبائل میں بیٹھا دیکھ رہا ہے کچھ چیزیں، تو ہمارے اماموں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم وضو کے لیے پانی آتا تھا تبھی ہمارا چہرہ زرد ہو جاتا تھا کہ وضو کر کے ہم کس بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو ائمہ معصومین تو وضو کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہم اقامت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ تکبیرۃ الاحرام ہونے جا رہے اس وقت ہم موبائل جیب میں رکھ رہے ہیں. جی. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے آج کے زمانے میں، توجہ اور دھیان کو ہٹانے کے لیے. صرف جیب میں نہیں رکھ رہے ہیں، سامنے بھی رکھ دیتے ہیں. سامنے بھی رکھ دیا، سجدہ کے پاس. ہاں جی. سائلنٹ موڈ پہ پڑا ہوا ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کسی کا کال آ رہی ہے، کسی کا میسج آ رہا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ، اور موبائل نہیں تھی اس کے پہلے بھی لوگوں کے دھیان اور توجہ نہیں آتی تھی، تو وہ چیزیں جو انسان کی توجہ اور انسان کے دھیان کو روکتی ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیے. اپنے آپ کو وہ چیزیں جہاں ہماری توجہ جا رہی ہے اس سے دور کرنا چاہیے، خالص رکھنا چاہیے، تصور میں لانا چاہیے. ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں سوچتے ہوئے جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے جائیں. کچھ دیر نماز سے پہلے اپنی توجہ کو روکیں اسی جگہ پہ، پھر اب ہم تکبیرۃ الاحرام کہیں گے تو نماز میں دل لگے گا. لیکن یہی یعنی ائمہ معصومین نے بھی کہا ہے کہ نماز میں جب جا رہے ہو تو ذکر خدا، یعنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو ساری برائیوں سے نماز روکتی ہے. یہ نماز وہی ہے کہ جہاں ہماری توجہ ہو. توجہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم نماز سے کچھ دیر پہلے، وضو سے کچھ دیر پہلے اپنی ساری چیزیں جو ہمارے ذہن کو موڑ رہی ہیں اس سے الگ کر لیں، تو انشاءاللہ نماز میں توجہ ہوگی، دل لگے گا. شکریہ. فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے. کیا 13 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے؟ یہ عائشہ بی کا سوال ہے کہ 13 سال کا بچہ کیا اذان دے سکتا ہے؟
اگر 13 سال کی شرط نہیں ہے، اگر چھوٹا بھی ہے اور صحیح طریقے سے پورے طریقے سے اذان کو ادا کر سکتا ہے تو اذان دے سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، علیکم میں السلام سید بیگم علی زیدی غازی آباد یو پی سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال جناب یہ ہے کہ یو پی میں غازی آباد کے اندر کئی جگہ یہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں باتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی کا بال قرآن کے اندر ملا ہے اور اسے پانی میں رکھ کے اس پانی کو پیجئے، کیا یہ بات کہاں تک صحیح ہے جناب؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو صرف غازی آباد کی بات کر رہے ہیں، پورے ہندوستان اور پاکستان میں جگہ جگہ یہ جو ہے کہیں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک، داڑھی کا بال یا سر کا بال یہ ہے، اس کو پانی میں ڈبا کے پیجئے یا اس کی زیارت کیجئے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سراسر بہتان اور جھوٹ ہے یہ سب، اور سب اس قسم کی کوئی بات مکتب اہل بیت میں قابل قبول نہیں ہے۔ نہ کوئی بال، نہ کوئی داڑھی کا بال، نہ سر کا بال، نہ قرآن میں ملنا، نہ پانی پینا، یہ سب مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں نہیں ہے۔ ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو اسلام کی توہین ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا۔ یہ صرف اور صرف خرافات ہے، بدعت ہے، اور یہ کوئی دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے اسلام کو ایسی چیزوں کے ذریعے نہ جوڑیں کہ جو عقل کے خلاف ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بریک کے درمیان بھی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں بہت اہم ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔